الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل ست تکریم، عزت مآب محبین مصطفیٰ کریم، عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دین کا سچا جانثار سپاہی بنائے، ہمیں متقی اور نیک بنائے اور ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم کو پسند آ جائیں۔ معزز احباب، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شریف میں، بیت المقدس مکہ شریف میں خانہ کعبہ شریف ہے، مبارکن بڑی برکت والا گھر، وہدی للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس پوری کائنات پہ پہلے پانی تھا، اس پانی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جھاگ پیدا کیا اور اس جھاگ میں سے پھر زمین تخلیق کی گئی، باقی کائنات میں پانی رہا، کچھ ایریے میں زمین آئی، اور اس میں جو سب سے پہلے وہ جھاگ جس جگہ سے پانی کے اوپر نمودار ہوا اور سب سے پہلے جو خشکی کا حصہ بنا، اس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اسے ہم کعبہ کہتے ہیں، عربی میں کعب ابری ہوئی شے کو کہتے ہیں۔ یہ جو ٹخنے ہیں ہمارے، انہیں کعبین کہا جاتا ہے، یہ زمین سے تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ابری ہوئی شے کو کعب کہا جاتا ہے۔ جوان لڑکی کو بھی عربی میں کاعب کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلے سطح زمین سے یہ جگہ ابھر کر اوپر ہوئی تھی تو اس لیے اسے کعبہ کہا گیا، خانہ کعبہ۔ یہ پہلا گھر ہے جو فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ یعنی اس دنیا میں سب سے پہلے جو عمارت بنائی گئی وہ مسجد تھی، وہ اللہ کا گھر تھا۔ اسی طرح انبیاء کرام جس جس جگہ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی تبلیغ کے آغاز میں ہی لوگوں کی عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی گھر بنایا۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد اقصیٰ کو بناؤ،
اپنے ذاتی محل کے لیے آپ نے کام نہیں کروایا، بلکہ اللہ کے گھر کے لیے جنوں سے خدمت لی، اور آپ کو اتنی فکر تھی کہ کہیں یہ کام رک نہ جائے، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو ایک لکڑی کے سہارے سے آپ ٹیک لگا کے آپ کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا کہ تم نے یہ ساری بلڈنگ بنانی ہے۔ تو وہ مسجد اقصیٰ بنتی رہی، آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے جا چکے تھے، مگر اس لکڑی کے ٹیک کے ساتھ آپ اسی طرح ٹھہرے رہے۔ اور ایک یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ 1 سال گزر گیا مگر نبی کا جسم اسی طرح رہا۔ انسان کے عام شخص کے جسم اور نبی کے جسم میں فرق اتنا ہے کہ عام آدمی فوت ہو تو کچھ گھنٹوں کے بعد اس کے جسم سے تعفن اور اس کے وجود جو ہے وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا وجود اسی طرح تھا، حتیٰ کہ آپ کے وجود کو کچھ نہیں ہوا، وہ جو لکڑی تھی اس کو دیمک لگ گئی، اور جنہوں نے اتنی دیر میں وہ مسجد مکمل کر دی۔ تو وہ لکڑی گری تو اس کے ساتھ آپ کا وجود جو ہے وہ زمین پہ آپ تشریف لے آئے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام، آج بھی ہم جس نبی کا مزار شریف جو دنیا میں موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہو، یا شہر خلیل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یا دیگر انبیاء کرام جہاں جہاں ان کے مقدسات موجود ہیں تو ساتھ وہاں پہ بھی مسجد موجود ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا روضہ انور، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں حاضری کی سعادت بخشے، تو وہ مسجد نبوی شریف میں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ وہ مسجد حرام میں ہے، جہاں سے حضور کو معراج ہوئی وہ مسجد بیت المقدس ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ رب کی طرف رجوع کا اور رب کی طرف عروج کا جو رستہ ہے وہ مسجد سے ہو کر ہی جاتا ہے۔ مسجد کے بغیر بارگاہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائے کسی کا اور عروج مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ اس میں یہ راز تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو معراج رب نے عطا کی تو وہ بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد سے مسجد تک اور مسجد سے عروج۔ تو باطنی جو عروج ہے بندے کا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب خود جان کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں آتے ہوئے اپنے گھر کی فکر نہیں کی کہ مجھے اس جگہ جا کر کس گھر میں رہائش ملے گی، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ جب وہاں آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی آتی تھی جس کو قباء کہا جاتا تھا، تو حضور وہاں ٹھہرے، اور مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا، مدینہ طیبہ میں داخل بھی نہیں ہوئے ابھی، تو جہاں پہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے مہاجرین، تو وہاں اہل قباء موجود تھے، تو آپ نے وہاں پر سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 14 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور 14 دن میں ایک ہی کام تھا کہ مسجد بناؤ۔ اور بڑی حیرانی والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دور دور پہاڑوں پہ چڑھ کر خود پتھر اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، صحابہ کرام خود جا رہے ہیں، حضور بنا رہے ہیں، اور اس مسجد قباء کو تعمیر کر کے 14 دن کے بعد پھر میرے سرکار آگے مدینہ طیبہ میں گئے۔ اور مدینہ طیبہ میں حضور کی اونٹنی جہاں جا کے پہلے بیٹھی، حضور نے فرمایا اس جگہ پہ مسجد نبوی شریف ہوگی، تو وہاں بھی مسجد بنائی۔ پھر
لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر چلیں۔ فرمایا یہاں مسجد ہوگی، ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر چلیں۔ حضور نے فرمایا اب اسے چھوڑ دو، اب اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ تو پھر وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در دولت پہ گئی، اور وہ گھر پہلے ہی حضور کے نام لگا ہوا۔ تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ترجیح تھی وہ مسجد تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی نیا شہر بنانے کا حکم دیتے تو فرماتے سب سے پہلے وہاں مسجد بناؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے حوالے سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، چونکہ یہ سب سے بڑا خیر کا مرکز ہے، سب سے بڑا برکت کا مرکز ہے۔ حضور نے فرمایا جس جگہ پر، جس ڈیرے پر 3 بندے اکٹھے ہو سکیں تو وہ 3 اگر وہاں پر مسجد بنا کر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تو ان تینوں کے اوپر شیطان غالب آ جائے گا۔ یعنی الگ الگ اگر مسجد بنا کے اپنا وہ کام چلاتے ہیں، گھر بنا کر گھروں میں نماز گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جو گھروں میں الگ الگ نماز، شیطان ان پہ غالب ہو جائے گا۔ تو 3 گھر بھی ہوں تو وہاں پر بھی وہ مسجد اپنی بنا کر وہاں پہ اجتماعی جماعت کا اہتمام کریں۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا کا مثلی ہی، جیسے اس کی مثل۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کا افضل ہی، اس سے افضل۔ تیسرے مقام پہ ایک خاص بات ارشاد فرمائی، کیا جتنا ساری مسجد کوئی اکیلا بندہ بنائے تو کیا پھر اسے پھر اجر ملے گا؟ اکیلا بندہ پوری مسجد بنائے تو کیا پھر اسے اجر ملے گا؟ تو فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی ذات کے لیے اتنی مسجد بنائی جتنی فاختہ کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ فاختہ ایک پرندہ ہے، تتر کا گھونسلہ، چڑیا کا گھونسلہ جتنا سا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اتنی سی بھی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اتنی مسجد بنانے پر بھی اسے جنت میں اعلیٰ محل عطا کرے گا۔ حضور وہ کس چیز کا بنا ہوگا؟ تو فرمایا وہ یاقوت کے ساتھ بنا ہوگا۔ اب یہ جو چڑیا جتنی اتنی سی مسجد ہے، اس میں کوئی چیونٹیوں نے نماز تو نہیں پڑھنی، بندوں نے پڑھنی ہے، تو اتنی مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ مراد یہ ہے کہ مسجد کی اتنی سی جگہ بھی جس نے بنا دی، اس میں شریک ہو گیا، 1 اینٹ جتنی جگہ، اتنا بھی جو اس میں شریک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پورا محل بنائے گا۔ آپ دیکھیں جمیع انبیاء کرام اور جمیع اولیاء کرام، آپ اولیاء کرام کو دیکھ لیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید، حضرت سلطان العارفین، حضرت کرما والے سرکار، حضرت میاں شیر ربانی، یعنی جس کو بھی آپ ولی سمجھتے ہیں، آپ ذرا ایسے نگاہ دوڑا کے ان لاکھوں لوگوں کو دیکھیں تو جہاں جہاں بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے ساتھ مسجد ضرور نظر آئے گی۔ کوئی ایک بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کامل ولی ہو اور ساتھ مسجد نہ ہو۔ اس سے ان کی نہ صرف ولایت کا پتہ چلتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ قرب الہی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کریم کی نگاہ میں ہے۔ کسی بڑے کے در کے اوپر اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے، کسی بڑے کے در کے اوپر اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو وہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار مطلب جیسا بھی ہے انہوں دو، کچھ نہ کچھ ضرور دو، بھی دروازے پہ آ جو گیا ہے۔ حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا مجھے 200 درہم چاہیے، میری ضرورت ہے، قرض ہے مجھ پر، مجھے 200 درہم چاہیے۔ حاتم تائی نے کہا اپنے خادموں سے اسے 2000 درہم دے دو۔
انہوں نے اسے 2000 درہم دے دی. وہ بڑا خوش ہو کے گیا تو کسی نے کہا حاتم طائی سے, اللہ کے بندے, حاتم طائی وہ اس کو تو صرف 200 چاہیے تھا, تو اسے 200 دے کے فارغ کر دیتا, تو نے اسے 2000 دے دیا. اس نے کہا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا, مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی شان سخاوت کے مطابق دیتا. اس میں اشارہ تھا کہ بندے نے تو چڑیا کے گھونسلے جتنا رب کو دیا تو رب اسے اتنا تھوڑا دے گا, وہ تو اپنی شان سخاوت کے مطابق دے گا. اور اس کی شان سخاوت اس کے کرم سے پتہ چلتی ہے کہ جو ایسے ہمیں دے رہا ہے, یعنی ہمارے گھر بنانے کے لیے, ہماری کوٹھیوں کے لیے, ہماری جو دنیاوی اس کے لیے بھی تو دیا تو اسی نے ہے نا, فضل تو اسی کا ہے. تو یہ اس کے لیے ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے, تو جو بندہ اس کے گھر کے لیے دے گا اسے وہ کتنا کچھ دے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام, باپ بیٹا دونوں نے مسجد بنائی, رب کا گھر بنایا بیت اللہ شریف. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن کر کام کیا اور حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے مزدور بن کر گارا پکڑایا. اور جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مانگو کیا مانگتے ہو. جب کوئی دیہڑی کرتا ہے کام مکمل ہو جائے تو پھر وہ مانگتا ہے کہ جی اب میری دیہڑی مکمل ہو گئی ہے, اب مجھے اس کا صلہ دیا جائے. تو اے ابراہیم علیہ السلام, اے جناب اسماعیل علیہ السلام, آپ نے بڑی محنت کی, میرا گھر بنایا, اب مانگو کیا مانگتے ہو. مانگنے والوں نے بھی پھر کمال کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد پھر پتہ کیا مانگا, ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یا اللہ اگر دینا ہے تو پھر وہ حبیب دے دے, وہ جس پہ قرآن نازل ہوگا, وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو صاف کرے گا, تزکیہ کرے گا, سارے جہان جس کی خاطر بنائے, وہ اپنا حبیب میری اولاد میں دے دے. اور یہی جو بیٹا جس نے میرے ساتھ کام کروایا ہے, مزدور بن کے دیہڑی کی ہے, اسی کی اولاد میں دے دے. تو مسجد کی تعمیر کی برکت میں جب دعا مانگی گئی تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مصطفیٰ عطا کر دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. وقت کا بادشاہ تھا ہارون الرشید, اس نے اعلان کروا دیا کہ میں مسجد بناؤں گا, اکیلا مسجد بناؤں گا, کوئی اس میں شریک نہ ہو, شاہی خزانے سے بھی نہیں بناؤں گا, صرف اپنے ذاتی خزانے سے بناؤں گا. اس نے اپنے ذاتی خزانے سے, ذاتی جائیداد سے اس نے مسجد بنوانی شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. بغداد میں جامع مسجد عالی شان بننی شروع ہو گئی. ایک غریب مزدور مزدوری کرتا تھا, اس نے اعلان سنا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اب یعنی اللہ کا جو گھر ہے اس میں ہمارا حصہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس میں شریک بھی نہیں ہو سکتے. ایک رات ایسے نا لیٹے لیٹے اس نے سوچا کہ بادشاہ مسجد بنا رہا ہے تو یار کوئی تو بھی کچھ کر. پھر سوچا میں تو مزدور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو اپنے بچوں کو ہی پال سکتا ہوں. بچوں کو پالتا پالتا پچھلی رات خیال آ گیا. اگلے دن دیہڑی کی, باقی سارے کام کیے, تو کچھ جو پیسے بچے نا اس سے اس نے 5 اینٹیں خرید لی. 5 اینٹیں خرید کر پوچھنے لگا کہ بادشاہ نے مسجد کس جگہ پہ شروع کی ہے. ان کو وہ فلاں جگہ پہ ہارون الرشید نے مسجد بنائی, عالی شان مسجد بن رہی ہے. وہ رات کو چوری چوری گیا, جہاں پہ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں ان میں اپنی اینٹیں بھی رکھ کے آ گیا, چپ کر کے رکھ کے آ گیا. مسجد بن گئی. ہارون الرشید نے مسجد بننے کے بعد رات کو دیکھا خواب میں
جنت ہے اور جنت میں بہت بڑا محل ہے. قریب ہوا تو دیکھا تو 2 محل ہیں برابر کے. ایک محل کے اوپر ہارون الرشید کا نام لکھا ہوا ہے, ایک محل کے اوپر مزدور بغداد کا نام لکھا ہوا ہے. بغداد کا مزدور ہے جی کوئی, یہ نام ہے اس کا, فلاں علاقے کا. وہ سمجھ گیا یہ تو میرا محل ہے. یہ ساتھ والا جو ہے یہ مزدور کون ہے, اور میرے برابر میں مزدور کا محل. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح. وہ اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے کہا جناب رکو, کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بغداد کا مزدور ہے, میں بغداد کا بادشاہ ہوں, بادشاہ کو حق حاصل ہے اپنے مزدور اور پوری رعایا ان کے گھر دیکھنے کا. انہوں نے کہا وہ دنیا میں ہوگا, ادھر نہیں. ادھر داخلے کی کوئی اجازت نہیں, باہر نکلو. صبح اٹھا, اس نے اپنے بندے بھیجے, اس نام کا بندہ تلاش کیا کرتا ہے. مل گیا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا, مزدور آدمی ہوں, مزدوری دیہڑی کرتا ہوں. نہیں کوئی نیک عمل کیا ہو؟ اس نے کہا نیکی کوئی نہیں میرے پلے. اس نے کہا نہیں سچی بات ہے, میں نے تیرا محل دیکھا ہے اور اپنے برابر میں دیکھا ہے, اور میں بڑا پریشان ہوں, میں مزدور ہو کہ میرے برابر میں محل ہو, مجھے صحیح بات بتا. اس نے کہا پھر اگر مجھے آپ تنگ نہ کریں تو میں صحیح بات بتا دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں جان کی امان ہے بتا. اس نے کہا بھی میں نے تنہائی میں آ کے نا 5 اینٹیں آپ کی اینٹوں میں رکھ دی تھی. اس نے کہا پھر رب نے اس کو قبول کر کے تیرے اندر جو جذبہ تھا اس جذبے کے مطابق تجھے اجر عطا کر دیا. وہ کریم ذات ہے, اور اس کریم کو سب سے زیادہ ان بندوں سے محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو مسجد کی تعمیر کرتے دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے. یہ حدیث رسول ہے. حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں چر لیا کرو. حضور دنیا میں جنت کے باغ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں ہیں. تو حضور یہ جنت کے باغ ہیں تو چرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور فرمایا ان میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھ لیا کرو. یہ جنت کے میوے کھانے کے برابر ہے. گھر میں پڑھو تو 1 نماز ہے, یہاں کے پڑھو تو قبیلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 نمازیں, علاقے کی جامع مسجد میں پڑھو تو 500 نمازیں, رمضان شریف میں 700 نمازوں کا ثواب. ایسے بڑھتا جاتا ہے. بیت المقدس میں جا کے پڑھو تو 50,000 نمازیں مسجد نبوی شریف. خانہ کعبہ میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت آئے گی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مسجدوں کو ایک کشتی کی صورت میں پل صراط پہ کھڑا کر دے گا. جس بستی کے لوگوں نے جو مسجد بنائی ہوگی تو وہ مسجد اپنے تمام متعلقین کو, نمازیوں کو, اور جن لوگوں نے اس مسجد کو بنایا تھا ان کے نام مسجد کو حفظ ہوں گے. وہ ایک کو نام لے کے پکارے گی تو آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ. جو مسجد بنانے والے ہیں اللہ دیتا صاحب یہ تو پہلے نمبر پہ ہوں گے ماشاءاللہ. تو یعنی جو لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, محبت کرنے والے, اس کو نام حفظ ہوں گے سب کو اپنے دامن میں لے کر. تو وہ کشتی جو ہے مسجد کشتی بن کر پل صراط پار کر کے جنت میں جائے گی اور جنت کا حصہ بن جائے گی. ساری مسجدیں حضور نے ارشاد فرمایا یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں, خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں, اور یہ قیامت والے دن یہ بیٹیاں اپنی ماں یعنی خانہ کعبے کے ساتھ جنت میں جائیں گی, وہی ہوں گی. اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس میں مسجدیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 بندے جب قیامت والے دن سایہ نہیں ملے گا, سورج اپنی تمازت سے لوگوں کی جلد جلا رہا ہوگا, اس تلخی کے عالم میں قیامت والے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, ٹھنڈی ہوا نصیب کرے گا, انہیں پریشانی نہیں ہوگی. ان میں ایک بندہ وہ ہے
قلبہ معلق بالمساجد، ایک بندہ وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہر وقت خیال رہتا ہے مسجد مسجد مسجد، یعنی یا مسجد میں جانے کا خیال ہے، یا مسجد بنانے کا خیال ہے، یا مسجد آباد کرنے کا خیال ہے، یا اس کے رنگ و روغن کا خیال ہے، یا اس کی زیبائش کا خیال ہے، ہر وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو ضرورت محسوس ہوئی تو سرکار نے فرمایا، کھڑے ہو کر سرکار خطبہ دیا کرتے تھے، ایک ستون کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ۔ تو ایک بی بی جو ہے اس نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اس کا ایک غلام ہے وہ منبر بناتا ہے، تو وہ بی بی جو ہے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ حضور کے لیے اچھی لکڑی تلاش کر کے اچھا لکڑی کا منبر بناؤ، تو وہ منبر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ منبر کی تاریخ پر میں پھر کسی دن انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسجد میں صرف مردوں کی ہی شمولیت شامل حال نہیں رہی، بلکہ خواتین نے بھی اپنے اپنے حساب سے اس میں اپنا حصہ ڈالا، شرکت شامل کی، اور وہ منبر اس کی طرف سے آیا، اور پھر سرکار اس منبر پر بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ استن حنانہ رونے لگا، حضور نے اسے اپنے منبر کے نیچے جگہ عطا کر دی۔ ابھی جو مسجد نبوی شریف میں منبر پڑا ہوا ہے، یہ سلطان مراد جو ترکی کا سلطان بادشاہ تھا، یہ 340 سال ہو گئے ہیں، آج 340 سال ہو گئے ہیں اس نے وہ منبر بنوا کے رکھا تھا، اس کے اوپر پوری عبارت لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں زاہد صاحب، تو وہ بھی آپ کی اس مسجد کے لیے منبر کا اہتمام کر رہے ہیں اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جہاں جہاں بھی مساجد کا سلسلہ شروع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توجہ اس طرف کرے، جہاں ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ کے گھر جو ہیں یہ ان کو پرائرٹی دینی چاہیے پہلی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو توجہ ہے اور ہمارا دل وہ مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے، تعلق ادھر لگا دے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔